فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پاک فوج پاکستانی قوم کی ملازم ہے اور ہر اس حکومت کے ملازم ہے جنہیں عوام نے اقتدار میں لایا ہو، اور پاک فوج اپنی وردی کی حفاظت کرے گی۔ جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرنے لگتے ہیں تو تب ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس کتاب سے ہمیں علم حاصل کرنا ہوتا ہے، جس کتاب سے ہمیں سبق یاد کرنا ہوتا ہے، جب ہم اس کتاب کو کھول کر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ زندگی اس پیراگراف میں لکھی گئی تحریر سے زیادہ مشکل ہے۔ انسان نا امید ہو جاتا ہے تو اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، انسان کے اندر جینے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک تصویر جو 9 مئی کا ہے، ایک شخص اپنی ریاست کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے کہ ان کو یہ پیغام دیتا ہے، اپنی ریاست اور اپنی بیوروکریسی اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اب آپ ہماری اوپر حکومت نہیں کر سکتے، اب ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی سے مرنا چاہتے ہیں۔ اور جب اس شخص کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے اب ان کے ہاتھوں مرنا ہے تو یہ شخص اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کی صدائیں بلند کرتا ہے، اور اس کا بلند کرنا ہی تھا کہ اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم 76 سالوں سے ہم خود غلام ہیں، 76 سالوں سے ہم خود جھوٹ بولتے ہوئے آ رہے ہیں، 76 سالوں سے ہم خود ناانصافیوں کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ سے یہ اعلان ہونا ہی تھا کہ اس ریاست کے کالے بیڑیے قدر اور چادواری کا تقدس کا پامال کرتے ہیں۔ کہانی تو وہی ہے، فقط کردار بدلے ہیں۔ 1970 سے 2024 تک نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنی آئینی حدود کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی آئین کی پاسداری کرے۔ خوابوں کے ساتھ بہت آگے نکل گئے اور بھول گئے تھے کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ انسانوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ جب وہ اذیتوں کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو وہ معصوم بچوں کی طرح ڈرتے ہیں اور چھپنے کے لیے جگہ کی تلاش میں رہتے ہیں، اور وہ سچائی اور حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں، جہاں سے انسان کا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم، تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم، فتح کا جشن منا لیتے ہیں ہارے ہوئے لوگ۔ حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ 9 مئی 1956، 1965، 1971 اور یہ شہادتیں وغیرہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے، اور بس یہی سچائی ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اس ملک میں کچھ پردے رہ گئے ہیں جن کا ابھی اٹھنا باقی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا ملک ننگا ہو چکا ہے۔ پاک فوج زندہ باد۔ جب شعور بکتا ہے تو وہ جہالت سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے، اور پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ آج کے بعد ہم بھی ایک عہد کریں گے اور صدق دل سے عہد کریں گے کہ ہم اپنی مرضی سے جئیں گے اور ہم اپنی مرضی سے مریں گے۔ کسی کے باپ کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ ہمیں یہ بتائے کہ آپ نے اس طرح جینا ہے اور آپ نے اس طرح مرنا ہے۔ کوئی ہمیں یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ نے کس طرح جینا ہے، کس طرح مرنا ہے۔ ہم مریں گے تو اپنی مرضی سے مریں گے، ہم جئیں گے تو اپنی مرضی سے جئیں گے۔ بتاؤ کس کا حکم ہے کہ تم ہمیں عذاب دو، جواب دو، ہمارے ایک الگ الگ زخم کا حساب دو، جواب دو۔ ہمارے دیس میں علوم دینے کے اصول کس نے طے کیے؟ اس طرف اسلحہ دو، اس طرف کتاب دو، جواب دو۔ اٹھو، یہ ظلم مت سہو اور بولو، خاموش رہ کر من مرو۔ جو تم کو اضطراب دے اسے بھی تم اضطراب دو، جواب دو۔ یہ قوم اب تم سے جواب مانگتی ہے اور جواب تو دینا پڑے گا۔